You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، ان سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ وہ چیز جو نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے منسوب ہو گئی، اور جس چیز کو نبی علیہ السلام نے استعمال فرما لیا، تو نبی رحمت کی رحمتیں اس چیز میں شامل ہو جاتی ہیں جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ نسبتوں سے عظمتیں بڑھتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تو ایسی عظیم ذات سے جو چیز منسوب ہوگی اور جو شے نبی علیہ السلام کے استعمال میں آ جائے، تو نبی رحمت کی کتنی رحمتیں اس میں داخل اور شامل ہو گئی ہوں گی، اس کا اندازہ ان احادیث سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے استفادہ کرنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہیں، باپ شریک، ماں دونوں کی الگ الگ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دو صاحبزادیاں ہیں، دو الگ الگ ازواج سے۔ بڑی بہن ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہیں، ماں ان کی الگ ہیں، باپ دونوں کا ایک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک جبہ تھا، اور وہ جبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ لباس، وہ جبہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مطہر، بدن منور پر رہا کرتا تھا، اس میں نبی رحمت کی رحمتیں کتنی آ گئی ہوں گی، اس صحیح مسلم کی صحیح حدیث کے حوالے سے اس کو سمجھیں۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا، پھر اس کا رنگ بتایا، وہ کپڑا کہاں کا تھا وہ بتایا، اور نبی علیہ السلام کے اس جبے پر کہاں کہاں ریشم کا ٹکڑا لگا ہوا تھا وہ بھی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے واضح کیا۔ تیارسی کپڑا تھا، کسروانی رنگ تھا، اور اس مقام پر نبی علیہ السلام کے اس جبے میں ریشم کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ مکمل ریشم کا لباس ممنوع ہے، لیکن کسی مقام پہ اگر ٹکڑے لگ جائیں حسن و جمال کے لیے تو یہ جائز ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا
اس جبے کے بارے میں یہ وضاحت کرتی ہیں کہ یہ جبہ مجھے میری بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، کیونکہ ان کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام المؤمنین ہیں، نبی علیہ السلام کی زوج مطہرہ ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ نبی کی یہ خاص چیز بڑی بہن اسما کو چھوٹی بہن سیدہ عائشہ سے ہی ملا ہوگا، اتنی عظیم چیز ملی ہوگی یہ عظیم جبہ۔ تو حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ جبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جبہ عائشہ سے دستیاب ہوا۔ یہ جبہ اصل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا کرتا تھا، اور وہی تو اس کی حقدار تھیں۔ اسما بنت ابی بکر تو نبی علیہ السلام کی نسبتی بہن تھیں، سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام کی زوج مطہرہ ہیں، تو نبی کا جبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدہ عائشہ کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ جبہ ان کی زندگی تک ان کے پاس محفوظ رہا، لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت اسما بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ وہ جبہ پھر میں نے حاصل کر لیا، بہن کے پاس تھا نبی علیہ السلام کا وہ مبارک لباس، نورانی لباس، تو حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو جبہ رہا کرتا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جبہ میں نے حاصل کر لیا۔ لباس ہے، لباس کوئی بھی لباس پہنے، لیکن وہ لباس جو نبی رحمت سے منسوب ہو جائے، وہ جبہ یا وہ کرتا جو نبی مطہر کے جسم مبارک سے مس ہو جائے، آپ اس کو استعمال کر لیں۔ دنیا لباس پہنتی ہے، لیکن وہ لباس جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک میں استعمال ہوا، جس جبے کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا، اس میں کتنی رحمتیں آ گئیں، اس میں کتنی برکتیں منتقل ہو گئیں، اس میں کتنی شفا منتقل ہو گئی، اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ صحیح مسلم کی حدیثوں میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ وہ جبہ ہمارے پاس تھا، مریض بیمار لوگ میرے پاس آتے اور ہم اس جبے کو دھو کر اس کا جو دھون ہوتا تھا، جو پانی ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کے مبارک جبے کا دھویا ہوا جو پانی، اس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں دھون کہتے ہیں، وہ دھون اس مریض کو پلا دیا کرتے تھے، وہ مریض شفا یاب ہو جاتا تھا، وہ مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ کسی انسان کے کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ ہم اور آپ کپڑے استعمال کرتے ہیں، بدبو آنے لگتی ہے، پھر ان کپڑوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر اور آپ کے جسم منور پر جو کپڑے رہتے تھے، ان کپڑوں میں خوشبو ہی خوشبو بس جایا کرتی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کریں کہ نبی علیہ السلام کے بدن مبارک سے نکلنے والے پسینے میں کتنی خوشبو تھی، وہ اس پسینے کو جمع کر کے خوشبو میں ملا دیا کرتی تھی تاکہ اس خوشبو کی عزت دوبالا ہو جائے۔ نبی کے پسینے کی بنیاد پر وہ خوشبو اور زیادہ معطر ہو جائے، نبی علیہ السلام کے پسینے کی برکت سے وہ خوشبو اور زیادہ بہتر بن جائے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے کے نتیجے میں۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جن کے گھر نبی علیہ السلام قیلولے کے لیے کبھی کبھار تشریف لے جاتے تھے، چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام کے بدن مطہر سے نکلنے والے پسینے کے وہ نہایت خوشبودار قطرے جب اس چمڑے کے بستر پہ گر جاتے، ام سلیم ان کو جمع کر لیتی اور کس میں ملاتی تھی؟ عطر میں ملا دیا کرتی تھی جو ان کے پاس موجود ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے اس پسینے کی خوشبو کی برکت سے وہ عطر اور زیادہ خوشبودار ہو جایا کرتا تھا۔
تو جس نبی کے بدن مطہر سے نکلنے والا پسینہ مشک و عنبر سے کہیں زیادہ خوشبودار ہو، ان کے بدن مطہر پر جو کپڑے رہتے ہوں گے اس میں خوشبو ہی خوشبو بسی رہتی ہوگی، اور پھر اس کپڑے کو کتنی عظمتیں مل جاتی ہیں، اس لباس کو کتنی رفعتیں نصیب ہو جاتی ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ یہ آپ کے تبرکات میں سے ایک تبرک ہے، آپ کا جبہ شریف جو پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہا کرتا تھا، پھر وہ جبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، اور اس جبے سے پورا مدینہ، آس پاس کے علاقے کے لوگ جو بھی آتے تھے وہ مستفیض ہوتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو نبی رحمت بنایا، اور جو چیزیں آپ سے منسوب ہو گئیں اللہ نے ان چیزوں کو بھی عظمتوں اور رفعتوں سے مالا مال کر دیا۔ نبی کا استعمال کیا ہوا جبہ دھویا جا رہا ہے، اس کا قطرہ کہیں باہر نہ گر جائے، اس کا پانی کہیں باہر نہ چلا جائے، برتن میں پانی رکھ کے نبی علیہ السلام کے اس مبارک اور نورانی جبے کو اس میں ڈبویا جاتا، اور نبی علیہ السلام کے اس جبے کا نکلا ہوا پانی دھون جو اس برتن میں رہتا تھا اس کو مریض پی لیتا شفا یاب ہو جاتا، بیمار اسے پی لیتا صحت مند ہو جاتا۔ صحیح مسلم کی یہ صحیح حدیث آپ نے سماعت کی، آپ اس سے اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کی عظمتیں کیا ہیں اور آپ کی رفعتیں کیا ہیں۔ عثمان ابن حنیف ایک صحابی رسول ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کی جانے والی دعا کی اہمیت اور عظمت نقل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے جو آنکھوں سے معذور تھے، نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں نابینا ہوں، میری آنکھوں میں بصارت آ جائے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام یقیناً ان کے لیے دعا کر سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے لیے خود دعا نہ کر کے ان کو ایک وسیلے کی دعا تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے ان صحابی سے کہا کہ وضو کرو۔ ان صحابی نے وضو کیا اور بہت اچھا وضو کیا۔ کسی بھی عمل کے اچھے ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے۔ جو عمل میرے مصطفیٰ کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے گا وہی اچھا ہے، صرف وہی اچھا ہے۔ اللہ کو وہی عمل مقبول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ بظاہر کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو، کوئی عمل کتنا ہی حسین ہمیں اور آپ کو کیوں نہ دکھائی دیتا ہو، لیکن اگر وہ عمل میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں نہیں ڈھلا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اور ساتھ میں اس عمل میں کوئی حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی عمل میں حسن اور جمال اور کمال کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں نابینا ہوں، میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ آپ علیہ السلام اگر چاہتے تو ان کے لیے دعا فرما دیتے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو ایک دعائے وسیلہ تلقین کی تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس نبی کی امت میں ہیں، نبی رحمت کی رحمتوں کا اندازہ ان کو ہو جائے، اس دعا کی عظمتیں امت کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائیں جس دعا میں نبی کا وسیلہ اختیار کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ وضو کرو۔ اچھا سا وضو کیا انہوں نے، پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کی، آپ علیہ السلام نے
دعا کے اس طالب کو ایک عمل بتایا، اچھا سا وضو کرو. آپ بھی کوشش کریں کہ وضو کریں تو اچھا وضو ہو، اور اچھا وضو اسی وقت ممکن ہے جب ہمارا اور آپ کا وضو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے. جب ہی یہ وضو ہو سکتا ہے، اور جب ہی یہ نماز بن سکتی ہے، جب ہماری اور آپ کی نمازیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں گی. تو ان صحابی نے بڑا اچھا سا وضو کیا نبی کی سنت کے مطابق. آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اب 2 رکعت نماز ادا کرو. طریقہ بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام اللہ سے مانگنے کا، نبی کے واسطے سے. آپ کو اجازت ہے، آپ کو جو دعا کرنی ہے آپ اللہ سے کیجئے. ہم اور آپ سب کے سب صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو. ہم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں. جو مانگنا ہے انہی سے مانگنا ہے، ان کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. لیکن ہمارے اللہ کو وہ دعا بہت اچھی لگتی ہے جو ان کے نبی کے واسطے سے مانگ لی جائے. نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو ان سے یہ کہتے کہ میں تمہارے لیے دعا کیے دے رہا ہوں، اور کتنی دعائیں میرے مصطفیٰ نے کی، اور اللہ نے اپنے محبوب کی دعائیں اسی وقت قبول فرما لی. بخاری شریف کی اس حدیث کو پڑھیں کہ نبی علیہ السلام جمعے کے دن منبر پہ خطبہ دے رہے تھے. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تمام انسان پریشان ہیں، اللہ کی مخلوق پریشان ہے، بارش کی دعا کر دیجئے. نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، خطبے کو موقوف کر کے کہا، دعا مانگی، بارش کی دعا مانگی اللہ سے. رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے نہ آ سکے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور مسلسل بارش جاری رہی. جس نبی کی دعا کی برکت سے یہ بارش نازل ہوئی، اور جس نبی کی دعا کی برکت سے وہ بارش شروع ہوئی، وہ بند ہوگی تو نبی کی دعا سے ہی بند ہوگی. پھر اگلے جمعے کو وہ لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے ہم لوگ نڈھال ہو گئے ہیں، بہت زیادہ بارش ہے، اب زیادہ بارش کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا فرما دیجئے کہ وہ بارش رک جائے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا. اس دعا کو نبی علیہ السلام نے، یہ دعا آپ نے مانگی ہی تھی، آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے ہی تھے، اللہم حوالینا ولا علینا. اب ہمارے اوپر بارش نہ کیجئے، ہمارے آس پڑوس کے علاقے میں جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں یہ بارش نازل کیجئے. میرے مصطفیٰ کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے، میرے رب نے اسی وقت اس بارش کو روک دیا. نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو اس نابینا صحابی کی بصارت کے لیے، اس کی آنکھوں میں روشنی کی واپسی کے لیے دعا کر سکتے تھے، مگر آپ علیہ السلام نے خود ان سے کہا وضو کرو. انہوں نے اچھا سا وضو کیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب 2 رکعت نماز پڑھو. انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر آپ علیہ السلام نے ان سے کہا اب دعا مانگو. وہ دعا میں آپ کو یاد کراؤں گا آج، جو کہ بالکل اذان ہونے کا وقت ہو گیا، اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں آسان لفظوں میں. کہو اے اللہ، میں آپ کے نبی کے وسیلے سے آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. پہلے اللہ کو پکارو میرا واسطہ دے کر، اے اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں آپ کے نبی کے وسیلے سے. پھر یہ کہو یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی. اب نبی کو آواز دو، اے اللہ کے نبی آپ کے وسیلے سے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. پھر اللہ سے دعا مانگو. انہوں نے نبی علیہ السلام کے واسطے سے دعا مانگی، اللہ نے اسی وقت ان کو بینا کر دیا، ان کی آنکھوں میں روشنی عطا کر دی.